رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سوائے 4 لوگوں کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا آدمی جو والدین کا نافرمان ہو اس کی رمضان کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، رمضان میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص کہ جو دل کے اندر کینہ اور بغض اور حسد رکھنے والا ہو، رمضان کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ شخص کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی رکھنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے والا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال تک ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں، تو ان 4 لوگوں کی رمضان کے اندر بخشش نہیں ہوتی، اور اس وقت تک کہ جب یہ اپنے ان اعمال سے توبہ نہ کر لیں۔ اگر یہ اپنے ان عملوں سے توبہ کر لیں تو پھر ان کی رمضان کے اندر بخشش ہو جائے گی۔ رمضان بہت نیکیوں والا مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا معنی ہے جلانا۔ تو روزہ ایک صورت میں ہمارے جسم کو جلاتا ہے، اور دوسری صورت میں روزہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے رمضان کی تو آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ تو روزہ کسی حال میں مت چھوڑے، کام چھوڑ دیں لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، آپ معراج پر گئے، آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے جنت میں جنت کی نعمتیں دیکھی، جہنم میں جہنمیوں کے حالات دیکھے۔ وہاں پر مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے کہ جو اوپر سے الٹے ان کو جہنم میں لٹکایا ہوا تھا اور آگ نیچے سے ان کو جلا رہی تھی۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہمیں ہر حال میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنا آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اپنے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے ذمے جو حقوق العباد ہیں، ان کو بھی ہم حقوق العباد کو بندوں سے معاف کروائیں، تب اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حقوق العباد میں جب تک وہ بندہ جس کا ہم نے حق دینا ہے وہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ کی ذات کبھی بھی نہیں معاف کرے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان 4 برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔